چند چینلوں کو چھوڑ کے, میں ان کے نام بتا سکتا ہوں کون کون سے چینل ہیں, ان کو چھوڑ کے پاکستان میں جو اکثر چینل ہیں وہ اینٹی آرمی بھی ہیں, اینٹی آئی ایس آئی بھی ہیں, اور اینٹی اسلام بھی ہیں, اور اینٹی پاکستان بھی ہیں. یہ چاروں چیزیں ان میں قدر کیا ہے ان میں؟ جو چینل آپ کو آرمی کے خلاف نظر آئے گا وہی پاکستان کے خلاف بھی, وہی آئی ایس آئی کے خلاف بھی, اور وہی مولویوں کے خلاف بھی, اور وہی اسلام کے خلاف بھی. سب سے زیادہ پروگرام اور سب سے زیادہ بحث کرے گا, اور سب سے زیادہ ڈیبیٹس اس میں اسی قسم کی ہوں گی, اور اسی میں سب سے زیادہ لبرل طبقہ آ کے بیٹھے گا. نہیں آ رہی بات؟ جو صحافی آپ کو فوج کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئیں گے, آپ ان کی تحریروں میں یہ بات نوٹ کرو گے کہ مولویوں کے خلاف بھی سب سے زیادہ, بول لو بھائی, وہی بولیں گے. مولویوں کے خلاف بھی سب سے زیادہ وہی, لبرل بھی سب سے زیادہ وہی. بڑے کھلے تبصرے, یہ کیا ہے پردہ وردہ, یہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں کی آنکھیں کیوں نابینا ہو جاتی ہیں. ہر آدمی نے فوج کے خلاف بولنے کو عبادت سمجھا ہوا ہے, اور فوج کے خلاف بولنے کو ایک بہادری سمجھا جاتا ہے کہ ایسا نڈر ہے کہ آرمی سے بھی نہیں ڈرتا. نہیں یاری میرے خیال بات سمجھ. لوگ کہتے ہیں کہ یہ, اور جو آئی ایس آئی کے حق میں بات کرے اس کو ایجنسی کا آدمی کہتے ہیں, جو مخالفت میں بات کرے اس کو کہتے ہیں یہ ہے کیا, نڈر آدمی. حالانکہ اکثر آئی ایس آئی کے خلاف بولنے والے, 100% نہیں, اکثر ایجنسیوں کے خلاف بولنے والے ایجنسی کے ہوتے ہیں, عوام میں اعتماد بحال کرنے کے لیے. کیسے سمجھائیں یار؟ اس وقت یاد رکھو, اگر آپ کا ملک بچا ہوا ہے تو پاکستان آرمی کی درجنوں خامیوں کے باوجود, میں نہیں کہتا کہ وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں یا وہ زمزم سے نہائے ہوئے ہیں, ان میں کوئی برائی نہیں ہے, انہوں نے کبھی ظلم نہیں کیا, ان میں کرپشن نہیں ہے, یہ نہیں کہہ رہا. لیکن اگر آپ کا ملک اس وقت بچا ہوا ہے تو صرف اور صرف پاکستانی فوج کی وجہ سے بچا ہوا ہے, آپ کے سیاسی ٹچوں کی وجہ سے نہیں بچا ہوا. یہ کب کا ملک کو بیچ چکے ہوتے. اب آپ کہیں گے ملک کو بچنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ملک کو بچنے سے لبرل طبقے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ملک کو بچنے سے سب سے بڑا فائدہ اسلام کو اور علماء کو اور دینی مدارس کو ہے. نہیں یاری بات میرے خیال سے, اگر یہ ملک گیا تو یاد رکھو کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, مذہب کا ستیہ ناس ہو جائے گا, آپ کے ٹکڑے ہو جائے گا. یہ مختلف بڑی بڑی طاقتیں اس کو گود لے لیں گی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی درخت پہ پھل لگا ہو, آپ کہو کہ اس پھل میں کوئی کیڑا آیا ہوا ہے تو میں اس کو کاٹ دوں, اور نیچے ٹوکرا کون رکھ کے بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کا دشمن. تو آپ نے وہ جیسے ہی کاٹا وہ پھل کہاں جا کے گرا؟ دشمن کی جھولی میں. آپ نے اس لیے کاٹ دیا نا کہ یار یہ کیڑے لگ رہے ہیں تو جلدی سے کھا لوں میں اس کو, تو وہ آپ کے حصے میں نہیں آیا, وہ کہاں چلا گیا؟ تو کسی بھی لحاظ سے ملک کے خلاف کوئی بھی بات کر رہا ہے, آپ کو آپ کی قوم کا نیگیٹو پہلو بار بار میڈیا پہ دکھا رہا ہے, سمجھ لو کہ یہ چینل اسلام کا بھی دشمن, علماء کا بھی دشمن, فوج کا بھی دشمن, ایجنسیوں کا بھی دشمن, اور قوم کا بھی دشمن ہے. لیکن یہ بڑے میٹھے شیرے میں اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں, عوام کو لاشعوری طور پر ذہن بنایا جاتا ہے. فوج میں درجنوں خامیوں کے باوجود اس وقت پاکستانی آرمی یا ہماری جو فورسز ہیں, واحد ایک وہ ادارے ہیں جو بہت حد تک اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. باقی کسی بھی شعبے میں جا کے دیکھو, تمہیں اتنا ڈسپلن اور اتنی ذمہ داریاں پوری کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا جتنا ملٹری میں ہو رہا ہے. گورنمنٹ کے کسی ادارے کو جا کے دیکھو تو صحیح, اس کا حال کیا ہے. ریلوے کا حال دیکھا آپ لوگوں نے؟ کما کے دے رہا ہے کوئی ریلوے؟ ریلوے کا حال دیکھو, ہسپتالوں کا حال دیکھو. لیکن آرمی کی جو اس وقت, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. لوگ پھر کمنٹس کرتے ہیں آرمی نے یہ کیا, میں کب کہہ رہا ہوں کہ بھائی دودھ کے خامیاں سب میں ہیں. لیکن اگر آپ دوسرے شعبوں سے فوج کا کمپیئر کر کے دیکھو گے, تقابل کر کے دیکھو گے, تو آپ کو اس میں خوبیاں خامیوں کی نسبت زیادہ نظر آئیں گی. اور اللہ کے بندو, تمہاری ملٹری کو, تمہاری فورس کو اللہ نے دنیا میں عزت دی ہے. کمال کی بات ہے اپنے گھر میں اس کی عزت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.